فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عتل بعد ذلك زنیم ان كان ذا مال وبنین اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. یہاں آج ہمارا دوسرے ایپیسوڈ میں سورہ قلم آیت نمبر 13 سے ہماری تفسیر ہوگی. یہاں ولید بن مغیرہ کا قصہ ذکر ہے. ولید بن مغیرہ کافر تھا، مال تو بہت زیادہ تھا اس کے پاس، مال اولاد سب اللہ نے اسے دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ کفر کرنے والا تھا. تو اللہ نے ولید بن مغیرہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی. کیوں؟ کیا کہا اللہ نے؟ عتل، سب سے برا انسان ہے. عتل بولتے سب سے برا انسان. یہ ولید بن مغیرہ جو نا سب سے برا انسان تھا، برے اخلاق والا تھا. اتنا ہی نہیں، اللہ نے کہا بعد ذلک، اس کے بعد، یعنی کہ ولید بن مغیرہ برا انسان تو تھا، اس کے بعد زنیم، زنا سے پیدا ہوا تھا، کیونکہ اس نے دین کا مذاق اڑایا، فلاں فلاں کیا. زنیم، یہ ولید بن مغیرہ جو ہے نا زنا سے پیدا ہوا تھا، نعوذ باللہ. اچھا، جبکہ اللہ نے ان کان ذا مال و بنین، اللہ نے اسے مال دیا تھا. مال کتنے، مطلب آپ دیکھیں گے مکہ سے طائف جانے کا راستہ میں پورا اس کا لمبا باغ تھا اس کے پاس، ولید بن مغیرہ کے پاس. ان سیزن کا فروٹس اس کے باغ میں آتے تھے، ان سیزن کا فروٹ، جیسا کہ آج آم کا فروٹس سیزن نہیں ہے، اس کے باغ میں آم آتے تھے. سیتاپل کا سیزن نہیں تھا، اس کے باغ میں سیتاپل آتے تھے. کافر تھا ولید بن مغیرہ، اللہ نے اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، بنا موسم کے فروٹس اس کے باغ میں آتے تھے. اور ساتھ میں اولاد بھی تھے، کتنے؟ 12 اولاد تھے اس کے بعد، 12 بچے تھے. اس میں ولید بن مغیرہ کے 12 بچے تھے. اس میں سے کئی اسلام قبول کرے، جیسے کہ خالد بن ولید، جسے اللہ کے تلوار جسے ہم بولتے ہیں، سیف اللہ، ان کے کئی بچے اسلام قبول کرے. لیکن اس کے 12 بچے تھے. یہ اتنا گھمنڈی تھا یہ ولید بن مغیرہ. اذا تتلى علیہ آیاتنا، جب اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی تو کیا بولتا تھا وہ؟ قال اساطیر الاولین، یہ پرانے زمانے کا قصہ ہے، یہ پرانے زمانے کا قصہ ہے. یہ کیونکہ قرآن میں قصہ ہے نا، اس نے کہا کہ قرآن کوئی اللہ کا کلام نہیں بلکہ پرانے زمانے کا قصہ ہے، ایک ہسٹری کی کتاب ہے. اس طرح ولید بن مغیرہ جو نا قرآن کا مذاق اڑاتا تھا. اس کے بعد اللہ نے کیا کر دیا؟ سنسیمہ علی الخرطوم، سنسیمہ، عن قریب ہم لگا دیں گے نشان، علی الخرطوم، اس کے ناک پر. ولید بن مغیرہ کے ناک پر ہم نشان لگا دیں گے. جنگ بدر کے بعد ولید بن مغیرہ کا ناک جو نا تھوڑا کٹ گیا تھا. جنگ بدر میں تلوار لگ کر جو نا اس کی ناک تھوڑی کٹ گئی تھی، اس سے لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے. یعنی کہ اسی دنیا میں اللہ نے جب رستے میں جاتا تھا ولید بن مغیرہ، لوگ دیکھ کے ہنستے تھے کیونکہ اس کا ناک کٹا ہوا تھا. جنگ بدر میں اس کی ناک کٹ گئی تھی تھوڑا. ایک تفسیر یہ ہے. دوسری تفسیر یہ ہے، کل کافر حشر کے میدان میں ہوگا تو ان کا جو ہے نا فیس پورا جو ہے نا ایک عجیب کالا ہوگا، کالا ہوگا کافروں کا فیس. جیسا کہ اللہ نے کہا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةٍ، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، بعض لوگوں کا چہرہ کالا ہوں گا. یہ کون؟ کافر. وہی اللہ نے فرمایا کہ کافروں کا چہرہ حشر کے میدان میں کالا ہوگا. سنسیمہ علی الخرطوم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں ولید بن مغیرہ کے قصہ کے بعد اللہ نے کہا کہ انا بلوناہم، بے شک ہم نے مکے والوں کو آزمایا جیسا کہ ہم نے آزمایا اصحاب الجنہ، باغ والوں کو. اب یہ باغ والوں کا قصہ جو نا بعد ہے انشاءاللہ. اللہ نے مکے والوں کو بھی آزمایا. کیسا آزمایا؟ کئی دن تک مکے والوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. قحط سالی آپ سے کا بدوا تھا. تو مکے والوں کے جب مکے والے آسمان میں دیکھتے پورا دھواں دھواں ہوتا تھا. جیسا کہ قرآن میں دخان کے نام سے، دخان کیا منی دخان، جب مکے والے آسمان میں دیکھتے تھے آسمان پورا جو نا مطلب گرمی کی وجہ سے دھواں دھواں ہوتا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اتنی زیادہ گرمی، بارش نہیں، قحط سالی. مکے والوں کو اللہ نے ایسا آزمایا. پھر نبی نے دعا کی تو پھر بعد میں مسئلہ حل ہوا. وہی اللہ نے کہا کہ جس طرح ہم نے مکے والوں کو آزمایا اس طرح ہم جو ہے اصحاب الجنہ، باغ والوں کو بھی ہم نے آزمایا. چلیے باغ اصحاب الجنہ کا واقعہ کے نام سے مشہور ہے. اگر آپ دیکھیں گے تفسیر کی کتابوں میں اصحاب الجنہ کا واقعہ کیا ہے. واقعہ میں سب سے پہلے واقعہ آپ کے سامنے سناتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ. واقعہ یہ ہے کہ باپ تھا، اس کے پاس باغ تھا. یمن میں ایک باپ تھا، اس کا باغ تھا. باپ اتنا نیک تھا کہ جو نا اس باغ سے جو بھی فروٹس آتا
اس کا جو ہے نا 50% غریبوں کو دیتا تھا. باپ تھا, نیک تھا. باپ کا انتقال ہوا, اس کے جو ہے نا 3 بچے تھے, سمجھے, اس کے 3 بیٹے تھے. باپ کے انتقال کے بعد بیٹوں نے یہ سوچا کہ جو ہے نا آج ہم کسی غریب کو نہیں دیں گے, آج ہم کسی غریب کو فروٹس نہیں دیں گے, کیونکہ کھیت میں جو ہے نا اس کے بہت زیادہ فروٹس آتا تھا ان کے کھیت میں. تو بچوں نے پلاننگ کی, کیونکہ غریب کب آتے ہیں؟ فجر کے بعد آتے ہیں, صبح آتی ہیں, مطلب تھوڑا 8-9 بجے آتے ہیں یہ غریب باغ. بچوں نے پلاننگ یہ کی, فجر کے فوری جا کے ہم کیا کریں گے, پورا جا کے جو نا سمیٹ لیں گے, جو باغ میں جو فروٹس ہے فجر کے فوری جا کے کاٹ لیں گے ہم لوگ. کیونکہ تھوڑا سورج جب نکلتا ہے تو غریب جو ہے نا باغ میں داخل ہوتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں کچھ, کیونکہ ان کے باپ جو ہے صدقہ و خیرات کرتے تھے. رات پورے بچے ان کے 3 بیٹے پلاننگ کر کے سوتے ہیں, دیکھو ہم صبح جلدی اٹھ کر جا کر جو نا پوری فصل کاٹ لیں گے, غریب داخل ہونے سے پہلے پوری فصل کاٹ کے ہم گھر کو آ جائیں گے. اب 3 بھائی رات پلاننگ کر کے سوتے ہیں. دیکھیے, اگر آپ کی بری نیت ہو اللہ اسی وقت کا سزا دے گا, اسی وقت. یہ 3 بچوں نے بری نیت کر کے سوتے ہیں, آج کوئی ہمارے باغ میں داخل نہیں ہوگا. تو اس طرح پلاننگ کر کے ہم صبح اٹھنا ہے, اس وجہ سے جلدی 3 لوگ سوتے ہیں, 3 بھائی سوتے ہیں. جب یہاں 3 بھائی سوئے, ان کی بری نیت کی وجہ سے آسمان سے انگار آ کر جو نا ان کے پورے باغ کو اللہ نے تباہ کر دیا, پورے باغ کو اللہ نے تباہ کر دیا. اب یہ 3 بھائی صبح اٹھتے ہیں, اٹھ کر جو نا کہاں آپس میں بولتے ہیں چلو جائیں گے باغ کو جائیں گے. پورے بھائی جو نا باغ کو جاتے ہیں اور آپس میں ہلو بات کرتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین, آج کوئی غریب داخل نہیں ہونا ہے باغ میں. آپس میں ہلو بات کرتے ہیں آپس میں. اب جاتی ہے, تب 3 بھائی جو ہے نا جب باغ کے پاس جاتی ہے تو پورا باغ جو ہے نا جلا ہوا رہتا ہے. اب ایک بھائی نے کہا کہ نہیں ہمارا باغ تو نہیں ہے, کیونکہ ہمارے باغ میں فروٹس بہت زیادہ ہے, ہمارا باغ تو نہیں. پھر اس کے بعد لوگ 3 بھائی آپس میں دیکھتے وہی باغ ان کا ہوتا ہے. بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہی ان کا باغ ہے. تو ایک بھائی جو سب سے نیک تھا, اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا تم جو نا اس طرح بری نیت نہ کرو. ایک بھائی نیک تھا, جب 3 بھائی نے بری نیت کی, ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ بھائی اس طرح بری نیت مت کرو, آپ کی بری نیت کی وجہ سے اللہ نے ہم کو اسی دنیا میں سزا دے دیا. تو 3 بھائی آپس میں لڑنے لگتے, ہاں تو نے ایسا کہا, اس وجہ سے جناح ایسا ہو گیا. پھر 3 بھائی اللہ سے سچی توبہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کے باغ کو اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ بنا دیتے, اچھی طریقے سے. وہی اس باغ کا قصہ جو نا یہاں ذکر ہے. دیکھیے, باپ کے انتقال ہونے کے بعد بچے جو ہے نا اب یہ نیت کرتے ہیں کہ جو نا ہم صبح جو ہے نا جا کے فروٹ جو ہے نا کٹ کر لیں گے. دیکھیں, اذ اقسموا, جب قسم کھاتی ہیں پورے بھائی, لیسرمنھا مصبحین, ہم صبح جا کے کٹ کر لیں گے. صبح ہم جائیں گے, جا کر جو ہے نا باغ میں جو بھی فروٹ سے ہم کٹ کر لیں گے. ولا یستثنون, انشاءاللہ نہیں بولے. جیسے کہ آپ کل کوئی کام کرنے والے ہیں, آپ بولو انشاءاللہ کل میں جاؤں گا, انشاءاللہ کل میں, انشاءاللہ کل جا کر جو ہے نا میں ٹکٹ لوں گا, انشاءاللہ کل میں فلاں کام کروں گا. انشاءاللہ انسان کو بولنا چاہیے. یہ 3 بھائی کیا بولے, کل ہمیں جا کے فروٹس کٹ کریں گے, لیکن انشاءاللہ نہیں بولے. یہ پہلی غلطی تھی. دوسرا, بری نیت تھی ان کی, بری نیت تھی, کیونکہ صبح کیا ہوتی ہے, فقیر باغ میں داخل ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے انہوں نے بری نیت تھی. تو اللہ نے کیا کر دیا, فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون. جب رات میں بری نیت کر کے 3 بھائی سوتے ہیں, اللہ کی طرف سے آسمان سے عذاب آتا ہے, پورا باغ جو ہے نا تباہ و برباد ہو جاتا ہے. فاصبحت کالصریم, یہ ابھی سوئے ہوئے ہیں, اللہ نے کہا کہ یہ ہو گیا, کٹے ہوئے باغ کی طرح ہو گیا, جل کر پورا باغ جو ہے نا تباہ ہو گیا. اچھا, آپ 3 بھائی کو معلوم نہیں, 3 بھائی صبح اٹھتے ہیں, فتنادوا مصبحین, آپس میں پکارتے ہیں صبح, چلو جائیں گے. اچھا, ان غدوا علی حرثکم, چلو کھیتی کی طرف جائیں گے, ان کنتم صارمین, یعنی کہ صبح 3 بھائی اٹھ کر کیا بولتے ہیں, چلو کھیتی کی طرف جائیں گے, کیونکہ اگر اب کھیتی ہم کو کاٹنا ہے نا, تو چلو نکلو. تو فانطلقوا, 3 بھائی چلتے ہیں, وہم یتخافتون, ہلو بات کرتے ہیں 3 بھائی. کیا بات کرتے ہیں, اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین, آج کوئی فقیر گھر میں باغ میں داخل نہیں ہونا ہے. کیونکہ ان کے والد اتنے نیک تھے کہ اپنا 50% جو نا باغ کا غریب کو دیتے تھے. لیکن یہ 3 بھائی صبح آپس میں ہلو بولتے ہیں, آج کوئی غریب داخل نہیں ہونا ہے باغ میں. اچھا, وغدوا, یہ 3 بھائی جاتے ہیں علی حرد, پکے ارادے سے, قادرین, یعنی کہ آج ہمیں پورا مل کے ہی رہنا, ہم کو غریب کو کچھ نہیں دینا. قادرین, آج غریب کو ہم کچھ نہیں دیں گے, پورا کا پورا ہم حاصل کریں گے. پوری نیت سے جو ہے نا 3 بھائی جاتے ہیں. فلما رأوها, جب 3 بھائی دیکھتے ہیں, قالو,
تینوں بھائی کیا بولتی؟ انا لضالون، ہم راستہ بھٹک گئے، کیونکہ ان کا باغ تو بہت اچھا تھا، فروٹس تھا، سب کچھ تھا. ہاں لیکن جب وہ باغ کو دیکھتی ہیں تینوں بھائی صبح صبح، بولتے ہیں کہ لضالون، ہم راستہ بھٹک گئے. بل نحن محرومون، بلکہ ایک بھائی نے کہا نہیں ہم محروم ہو گئے، ہم محروم ہو گئے کیونکہ ہماری بری نیت کی وجہ سے اللہ نے ہم کو محروم کر دیا. تو اس کے بعد قال اوسطهم، ان میں سے ایک جو انصاف پسند جو بھائی تھا اس نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے کہا تھا نا کہ تم لا الہ الا اللہ، یعنی کہ تم انشاءاللہ بولو، تم نہیں بولے. یعنی کہ ایک بھائی نیک تھے، وہ کہتے اس طرح بری نیت مت کرو، لیکن وہ لوگ نہیں مانے. اس کے بعد قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تینوں بھائی نے کہا کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم ظالم ہیں. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، جب باغ کو دیکھتی ہیں کہ پورا باغ جو ہے نا نیست و نابود ہو گیا تھا، آپس میں جو ہے نا بھائی جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے، تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، تمہاری وجہ سے سب، اس طرح آپس میں. حتیٰ کہ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، تینوں بھائی نے کہا کہ اللہ تعالی ہم ظالم ہیں، ہم گنہگار ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف کرتے، بلکہ دعا کرتے ہیں عسى ربنا، امید ہے کہ ہمارا ان یبدلنا خیرا منها، اس سے اچھا باغ اللہ تعالی ہم کو دے گا. یعنی کہ وہ دعا کرتی ہیں تینوں بھائی، توبہ کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بولتی ہیں کہ ہم جو ہے نا اللہ سے یہ امید ہم رکھتی ہیں کہ اور بھی اچھا باغ اللہ تعالی ہم کو دے گا. انا الی ربنا راغبون، ہم اپنے رب کی طرف ہم لوٹتے ہیں. گناہ ہو گیا انسان سے، اللہ کی طرف لوٹے، اللہ کی طرف لوٹے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ کذالک العذاب، اسی طرح ہم عذاب دیتے ہیں. دنیا کا عذاب ہے، ولعذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کا عذاب تو اور خطرناک، آخرت کا عذاب اور خطرناک ہے. لو کانوا یعلمون، اگر وہ جان لیتے. یعنی کہ دوسرے ایپیسوڈ میں ہماری جو تفسیر ہوئی سورہ قلم آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 30 پر 3 تک ہماری تفسیر ہوئی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.